اللہ جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے منجا و ماوا آمینہ کے لال مخبر صادق جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنام میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ہمنشینوں کی یاد کو تازہ بھی فرمایا ہے، ان کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کو ملنے والے انعامات و کرامات کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی، اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ہمنشین ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ کبھی کل قیامت والے دن غم کی کیفیت میں ہوں گے۔ جب انسان سوال کرتا ہے، ایک بندہ مومن قرآن کے صفحات کو کھولتا ہے، سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کہ تیرے قریب ہے تو اللہ تبارک و تعالی تعریف فرماتا ہے، ڈیفینیشن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے دوست میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور متقی پرہیزگار بن گئے۔ جو متقی پرہیزگار بندوں کی فہرست میں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ میرے دوست ہیں، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مولا پھر یہ بھی ارشاد فرما دے کہ تم ان کو انعام و اکرام کیا عطا فرمائے گا۔ حق تعالی جل شانہ سورہ یونس میں ہی ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی میں ہر کو خوشخبریاں عطا کروں گا، وہ زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں میں گزاریں گے، جو اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا میری یاد میں گزاریں گے، میری رضا کی خاطر گزاریں گے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، میں رب ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرماؤں گا اور آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، تم انسان اپنی بات کر کے بات کو تبدیل کر سکتے ہو یا کرتے بھی ہو، لیکن میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں جس بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں یا میں جو بات کر دیتا ہوں میں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا۔ فرمایا لا تبدیل
لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں رد و بدل نہیں فرماتا۔ میرے دوستو، جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے ولی کون ہیں، یہ اللہ کے دوست کون ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ یا رسول اللہ ان کی تعریف بھی فرما دیں، وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے اعمال کو کریں گے تو وہ اس مقام پر فائز ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس مقام پر ان لوگوں کو فائز فرمائے گا جو اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ وہ کسی سے دوستی بھی کریں گے تو اس بنا پر کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اگر کسی سے دشمنی رکھیں گے تو اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ناپسند کرتا ہے تو ہم اس کو پسند کیوں کریں، وہ بھی اس سے نفرت رکھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، نور کے ممبروں کو بچھا دو، نور کے ممبروں کو بچھا دو۔ فرشتے نور کے ممبر بچھائیں گے، ان نور کے ممبروں پر اللہ کے نبی بھی رشک کریں گے، رسول بھی رشک کریں گے، صدیقین بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جماعت کو بلائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو بلا کر یہ ارشاد فرمائے گا، آج یہ نور کے ممبر تمہارے لیے بچھا دیے گئے ہیں، ان ممبروں پر تم بیٹھ جاؤ، ان ممبروں پر تم بیٹھ جاؤ۔ تمام کے تمام انبیاء رشک کریں گے، صدیق رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سے پوچھیں گے، یا الہی، یا یہ کیا تیرے نبی ہیں، رسول ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ سنو، نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ رسول ہیں، نہ یہ صدیق ہیں، نہ یہ شہید ہیں، بلکہ یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کروٹ بھی بدلتے تھے تو میرا ذکر کرتے تھے، کروٹ بدلتے تھے تو اس وجہ سے بدلتے تھے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ کسی سے دوستی رکھتے تھے اس بنا پر کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، یہ کسی کو کچھ عطا کرتے تھے اس بنا پر کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ کسی کو کسی چیز سے منع کرتے تھے اس بنا پر کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ کسی سے بغض رکھتے تھے اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ناپسند کرتا ہے، ہم اس کو پسند کیوں کریں، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر یہ کسی سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ذات کا خیال نہیں رکھا، میری ذات کا خیال رکھا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے قدم قدم پہ میری رضا کی خاطر زندگی گزاری ہے، آج میں ان کو یہ مقام بخش رہا ہوں، آج میں رب ان کو یہ مقام بخش رہا ہوں، ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے گئے ہیں، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، وہ کہ جنہوں نے اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کروٹ بدلنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہوگا، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ میرے دوستو، تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ ولی کے کئی معنی، ولی کہتے ہیں دوست کو،
مددگار کو بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نشین کو بھی ولی کہتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ولی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ان مسلمانوں کا کہ جن کو اللہ نے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف منتقل کیا۔ اللہ دوست ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں بھی ولی کا لفظ استعمال فرما رہا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں کل قیامت والے دن نہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ معنی آ گیا ہم نشین کے اعتبار سے۔ تو امام رازی علیہ الرحمہ آپ تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات میں غرق ہو جائے۔ یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھا کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا دوست کس کو کہتے ہیں، کہ جو اللہ کی ذات میں غرق ہو جائے، جو فنا فی اللہ کی تمام منازل کو طے کر لے، اللہ اس کو اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ اب یہ منازل کیسے طے ہوں گی، یہ منازل اب کیسے طے ہوں گی؟ امام رازی علیہ الرحمہ آپ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منازل اسی صورت میں طے ہوں گی کہ اے انسان، اے مسلمان، اے بندہ مومن، جب تو اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کی خاطر کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے۔ تو فنا فی اللہ کی منازل کو پہنچ جائے گا جب تو حلال کو حلال جانے گا، حرام کو حرام جانے گا، فرائض کی پابندی کرے گا، نوافل کی پابندی کرے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرضی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب انسان فرض پڑھتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان نفل ادا کرتا ہے تو میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں۔ پہلے بندہ فرضی عبادت کر کے میرے قریب ہوتا ہے، پھر جب وہ نفلی عبادت کرتا ہے میں پھر اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ ان جملوں میں ذرا فرق ہے، ذرا سمجھے۔ بندے نے فرضی عبادت کی، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا۔ جیسے ہی بندے نے فرض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر میں خود اس بندے کے قریب ہوگا۔ ذرا جملوں کو سمجھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے ظاہر میں کان اس کے ہوتے ہیں لیکن ان کانوں کو میں اپنے کان قرار دے دیتا ہوں۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ہم اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم خود اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے پھر تو جو مجھ سے مانگتا ہے میں رب تجھے اسی وقت عطا فرما دے گا۔ یہ وہ منازل ہیں جو اسی صورت میں حاصل ہوں گی کہ جب ایک بندہ مومن فرائض کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کرے۔ اب نفلی عبادت بھی کر رہا ہے، اب پھر حلال سے محبت کرے، حرام کو حرام جانے اور اپنے رشتوں کی پاسداری رکھے، قطع تعلق ہی نہ کرے بلکہ صلہ رحمی والا معاملہ کرے۔ پھر میرے دوستو اس بندے کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہوتی ہیں۔ تو گویا
اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت ایک سفر میں راستے میں ایک جنگل آتا ہے، اس جنگل میں رات بسر کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں۔ توجہ، رات بسر کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے جو بھی اپنی عبادت تھی وہ عبادت کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم آرام کرو، اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ اچانک پیچھے سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے۔ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا کہ جب بندہ اللہ کی ذات میں غرق ہو جاتا ہے، استغراق کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس وقت بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں۔ میرے دوستو پیچھے سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے۔ آپ کے تمام ساتھی درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل نماز میں مشغول ہیں، مسلسل نماز میں مشغول ہیں۔ میرے دوستو جب صبح ہوتی ہے، شیر پیچھے ایسے کھڑا ہے جیسے آقا کے پیچھے غلام کھڑا ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کے لیے تمام کی تمام چیزیں مخلوقات مسخر کر دی جاتی ہیں، ان کے تابع کر دی جاتی ہیں۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح ہوتی ہے، شیر چلا جاتا ہے، تمام لوگ جب درختوں سے نیچے اترتے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا، تمام لوگ بیٹھ گئے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، پیچھے شیر کھڑا ہے، اس وقت آنکھ نہیں نکلی، لیکن جب کھانا تناول فرمانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اچانک پاؤں پہ کیڑی لگتی ہے اور آپ کی درد کی وجہ سے آنکھ نکلتی ہے۔ میرے دوستو آپ جب آنکھ کرتے ہیں، آپ کے ساتھی پوچھتے ہیں ابراہیم آپ کو کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاؤں پر کیڑی لگ پڑی، تو سب ہنسنے لگتے ہیں۔ ابراہیم رات کو شیر آپ کے پیچھے کھڑا تھا، وہ پرندہ جو چیخ پھاڑ دیتا ہے، اس وقت آپ ڈرے نہیں، لیکن اب ایک چھوٹی سی کیڑی نے کاٹ دیا، آپ کی آنکھ نکل گئی، آپ کو درد ہونے لگ گئی۔ فرمایا جب میں رات کو نماز کی حالت میں تھا، اس وقت میں اللہ کی ذات میں غرق تھا، اس وقت میں اللہ کی ذات میں غرق تھا، استغراق کی کیفیت میں تھا۔ اس وقت مجھے اپنی خبر کچھ نہ تھی، لیکن اب میں اپنے ظاہری جسم کی حالت میں بیٹھا ہوں۔ اب اگر مجھے کانٹا بھی چبھے گا تو مجھے درد ضرور ہوگی، لیکن ابھی میں نماز شروع کروں گا، میں استغراق کی کیفیت میں ہوں گا، تو پھر کوئی مجھے تیر بھی مارے، مجھے اس تیر کی بھی درد نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں ڈوب جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر توجہ نہیں رکھتے۔ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ اس طریقے سے کریں کہ آپ کو دنیا کی خبر نہ ہو۔ آج ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں ہم قدم رکھتے ہیں، ہمیں پیچھے کی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا، کاروبار کے کیا حالات رہیں گے، گھر والوں کے کیا حالات رہیں گے، مختلف قسم کی ٹینشنیں ہمیں نماز کی حالت میں بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میرے دوستو اللہ کے نیک بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تو جب اللہ کی عبادت کے لیے آئے، تمام کی تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ کے آیا کر۔ جب تو نماز کی حالت میں ہو تو اس طرح اللہ کی عبادت کیا کر، اس طرح اللہ کی عبادت کیا کر کہ اللہ کی
عبادت میں تو ڈوب جائے، پھر جو تو اللہ کی عبادت میں ڈوب کر سجدہ کرے گا اس سجدے کی کیفیت اور لذت ہی الگ ہوگی، اس کی کیفیت، اس کی لذت ہی الگ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی حالت میں آپ کو تیر لگ جاتا ہے، تیر لگ جاتا ہے، پاؤں پہ تیر لگا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب تیر پورے زور کے ساتھ لگتا ہے بعض اوقات تو وہ جسم کے آر پار بھی ہو جاتا ہے، اور اگر پاؤں پر تیر لگا ہو اس کو کوئی کھینچے، میرے دوستوں کس قدر تکلیف ہوگی، تکلیف کی شدت ہوگی۔ ویسے اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے آپ درد سے کراہتے۔ کسی نے کہا کہ جب علی نماز شروع کرے نا اس وقت تم نے تیر نکالنا، اس وقت تیر نکالنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نماز شروع کرتے ہیں، میرے دوستوں تیر نکالا جاتا ہے، پاؤں کو ہلانا دور کی بات ہے، آپ کی آہ بھی نہیں نکلتی۔ جب بعد میں پوچھا جاتا ہے اے علی ویسے بھی ہاتھ لگاتا تھا، تیر نکالنے کی کوشش کرتا تھا، آپ درد محسوس کرتے تھے، آپ درد سے کراہتے تھے، لیکن نماز کی حالت میں آپ کے پاؤں سے تیر نکالا گیا لیکن آپ کی آہ بھی نہیں نکلی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میں اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہوں، میں اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہوں۔ اس کیفیت میں آ کر میں نماز ادا کرتا ہوں، یہ کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کی لذت ہی الگ عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کا ولی بننا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ آج ہم 2 نمازیں پڑھیں اور ساتھ ایک روزہ رکھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں، ہم سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ میرے دوستو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہراً بھی اپنے آپ کو غلاظتوں قدورتوں سے پاک رکھے، کثافتوں سے پاک رکھے، اور اس کا باطن، اس کا دل، اس کا نفس بھی تمام کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہو۔ اس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں حسد نہ ہو۔ جب بندہ اس کیفیت سے اللہ کی عبادت کرے گا، زندگی گزارے گا، تو انہی لوگوں کے متعلق رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، جو دلوں میں کثافتیں اور غلاظتیں نہیں پالتے، جو میرے ولی ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اب اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتا۔ پھر میرے دوستو ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ ولی جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ولی جب دیکھتا ہے تو کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ فراست پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فراست کہتے ہیں کہ مومن کے دیکھنے سے ڈرو۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ مومن کی بات ہے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوں، مجھے خواب آتی ہے۔ خواب کیا ہے کہ فجر کا وقت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فجر کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے ادا کی ہے۔
بعد میں ایک شخص آیا ہے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں سب میں بانٹی ہیں اور اس میں سے 2 کھجوریں مجھے بھی دی. میں نے وہ کھجوریں کھائی ہیں اور ان کھجوروں کی لذت بہت زیادہ ہے، لذت انتہائی ہے، بہت زیادہ لذت ہے. فرماتے ہیں کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی. میں نہ خواب کسی سے بیان کی، نہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، نہ اٹھا میں نے وضو کیا اور مسجد نبوی میں چلا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے فجر کی نماز ادا کی. اب سنیے گا کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے دور سے دیکھتا ہے، بلند آواز سے مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے دور سے دیکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے ادا کی. جب نماز ہو چکی تو ایک شخص آیا کھجوروں کا بڑا ہوا ٹوکرا لے کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے، تمام صحابہ میں کھجوریں بانٹنے لگے. جب میری باری آئی تو مجھے 2 کھجوریں دی. میں نے وہ کھجوریں کھائی تو بڑی لذت آئی. میں دوبارہ گیا، اے امیر المومنین کھجوروں کی لذت بڑی آئی ہے، اگر کچھ اور عطا کری تو آپ کی مہربانی ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر آقا علیہ السلام خواب میں زیادہ عطا فرماتے تو میں آپ کو اور زیادہ دیتا. اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خواب میں 2 سے زائد کھجوریں عطا کرتے تو میں آپ کو زیادہ دے دیتا. عرض کیا میرے مومنین میں نے نہ خواب کسی سے بیان کیا، آپ کو کیسے پتا کہ مجھے خواب یہ آئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے مجھے 2 کھجوریں دی ہیں. فرمایا کہ تم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں سنی؟ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حق تعالی جل شانہ نے مجھے اپنے نور سے تمہاری خواب کے متعلق عطا فرمایا. یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کروٹ بدلنا صرف اور صرف کس کی رضا کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اسی لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا،
फरमाया कि अल्लाह अल्लाह है कि जाने से अल्लाह ना मिले। मिलके पढ़िए अल्लाह अल्लाह है कि जाने से अल्लाह ना मिले। कोई न कोई ज़बान खामोश ना रहे, मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए अल्लाह अल्लाह है कि जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मिलके पढ़ लीजिए अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मेरे दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अल्लाह के वली कौन है? फरमाया इज़ारो सुकिरल्लाह। फरमाया अल्लाह के वली वो है जब तू उनकी सूरत की तरफ देखे तुझे अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह के वली वो हैं कि जब उनकी तरफ देखा जाए अल्लाह की जात याद आ जाए। तो मेरे दोस्तों, ये कब होगा, ये किस वक्त मुमकिन होगा कि जब कोई देखे अल्लाह याद आ जाए? ये तब ही मुमकिन है कि जब एक बंदा मोमिन अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारेगा, इश्क में गुजारेगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात के मुताबिक गुजारेगा। रब तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं, करवट बदलते, बैठते, उठते और इस फिक्र में रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन और आसमान को तख्लीक कैसे फरमाया, और अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल फरमाते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ हमारे रब, तूने कोई चीज बेमकसद बेफायदा पैदा नहीं फरमाई। सुब्हानका फकीना अन्नार। अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, जब वो दुआ करते हैं अपनी दुआओं में इन चीजों को शामिल करते हैं, या इलाही हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह के जो वली होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जब वो दुआ करते हैं अपनी दुआओं में इस चीज को मद्देनजर रखते हैं, या इलाही हमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जमा कसी का यहाँ पर इरशाद फरमाया, सुब्हानका फकीना, हमें यानी हम सबको, या इलाही हम सबको जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर कोई आज के दौर में अल्लाह का बंदा मिल जाए, उसके पास बैठा करो, उसके पास बैठकर उसकी सोहबत में बैठकर उसका फैज़ हासिल करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आज का दौर फितरों का दौर है। मेरे और आपके करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के वली की सोहबत में बैठे हुए
گزارے ہوئے جو لمحات ہیں کل قیامت والے دن انسان کے لیے وہ لمحات رشک کا باعث بنے. اور آپ کے سب سے بڑے ولی آپ کے والدین ہیں. سب سے بڑے ولی والدین ہیں. رب تعالیٰ نے والدین کا مقام اپنی عبادت کے بعد رکھا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ میرا ہے نہ کسی مفسر کا ہے نہ محدث کا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. رب تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ جو آج کل کے ولی بنے پھرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان ولیوں کی آپ کو شان بتائی ہے کہ جو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہیں کرتے. ان کے نزدیک دنیاوی مال و دولت کچھ نہیں. حضور غوث اعظم کے پاس بھی اشرفیوں سے بڑی ہوئی تھیلیاں لائی گئی تھی جو امام الاولیاء. آپ نے فرمایا تم دنیا میرے پاس لے کر آئے ہو. آپ نے ان کو زور سے دبایا تو ان سے خون بہنے لگا. آپ نے فرمایا کہ تو نے حاصل کی ہے لوگوں کا خون نچوڑ کر، لوگوں کے خون کو تو نے نچوڑا ہے. یہ دیکھ یہ غلاظت ہے جو آج نیچے بہہ رہی ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے ولی وہ ہیں جو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہیں کرتے. اگر ان کے پاس بیٹھا جائے تو وہ تلقین کرتے ہیں نماز کی، وہ تلقین کرتے ہیں حلال کمانے کی، وہ تلقین کرتے ہیں حرام سے بچنے کی. اور بندہ ان چیزوں سے محبت کر لے، اس راستے پہ چل پڑے، تو پھر میرے دوستو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ولیوں کی فہرست میں ضرور شامل فرمائے گا. انہی ولیوں میں سے ایک اللہ کے نیک بندے ہماری اس مرکزی جامع مسجد چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ، والی کے بانی اور اس شہر سیالکوٹ کی عظیم شخصیت، مجاہد تحریک ختم نبوت، مجاہد تحریک پاکستان، حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ. یا میرے دوستو، ان کا سالانہ عرس مبارک انشاءاللہ العزیز 7 ستمبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء ہماری اسی مسجد جامع مسجد چودھریاں میں منعقد ہو رہا ہے. اور ہم نے اس کو عنوان دیا ہے کہ یوم تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کیونکہ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت بھی ہے. یہ ہم میں سے جو نوجوان ہم کو نہیں پتا ہوگا کہ 7 ستمبر کا دن ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں میں، ہمارے پاکستانیوں کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے. 7 ستمبر کا دن وہ عظیم دن ہے، نوجوانوں کان کھول کے سن لو، کہ جس دن یہ قرارداد منظور کی گئی تھی کہ آج کے بعد ملعون لعنتی قادیانی کافر قرار پاتے ہیں. ان کو کافر قرار دیا گیا تھا. یوم تحفظ ختم نبوت 7 ستمبر والے دن حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ آپ کا سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہوگی، جس میں میرے دوستوں ایک تلاوت ہے اور 2 نعتیں، اور انشاءاللہ العزیز 9:45 پہ شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری اتاری دامت برکاتہ عالیہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور ختم نبوت کے موضوع پر آپ گفتگو فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے خود بھی شرکت فرمائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں، اور خصوصاً میری نوجوانوں سے گزارش ہے نوجوان ضرور آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 7 ستمبر کا دن ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت کا حامل دن ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ چھوٹی عمر میں جب بچوں کو پتہ چل جائے گا، چیز پختہ ہو جائے گی، آخری سانس تک یہ چیز ساتھ رہے گی.
تو ساتھ اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیں. آخر میں لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سلسلوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو آج اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی صفات ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا میں بہتر فرمائے، آخرت میں بہتر فرمائے. ہمارے